اسلام کو سب سے پہلے سننے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے، آگے پھیلانے والے یہ جماعت صحابہ ہے۔ جب صحابہ کے خلاف نفرت پھیلائی جائے گی، جب صحابہ کے خلاف ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں۔ روافض کا بنیاد رکھنے والا ابن سبا، جس نے یہودیت سے چولا بدلا اور اسلام کا چولا پہنا اور ظاہری اسلام کا اظہار کر کے اس باطل دین کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام جوزجانی رحمہ اللہ نے فرمایا، غیر ثقہ ہے، امام فضل الرازی نے فرمایا میرے پاس ابن حمید کی 50,000 روایات ہیں، میں ان میں سے ایک حرف بھی بیان نہیں کرتا۔ کائنات بھر کے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے خلاف بکواس کرنا کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ازواج رسول ہی کے خلاف بکواس نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی تمہاری بیویوں پر زنا کی تہمت لگائے تو بتاؤ یہ تمہاری توہین ہوگی یا نہیں؟ تم اس کو اپنی عزت پہ حملہ سمجھو گے یا نہیں؟ اسلام دشمن رافضی، ان کے بہت سے مجرم یہ خالی جگہ بھر چکے ہیں، حتیٰ کہ فلانہ کی بھی وضاحت کر چکے ہیں اور کھل کر اپنے بغض دل کو اپنے گندے سینوں سے نکال کر زبان کی نوک پہ لا چکے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا یہ بہت بڑا باغی، سرکش عنادی، اور اس مجرم کا نام ہاشم البحرانی، جسے یہ لوگ علامہ اور محدث بتاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ روافض کا یہ ٹولہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، اور ان کا مسلمانوں سے اختلاف صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسئلے پر ہے کہ یہ صحابہ کے دشمنی اور بغض میں مبتلا ہے۔ لیکن ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا انسان وہ بالکل واضح طور پہ جانتا ہے کہ ان کی بدعقیدگی بڑی عیاں ہے۔ یہ صرف صحابہ کے بغض میں مبتلا نہیں، صحابہ کرام تو چونکہ اسلام کے داعی تھے، اولین راوی تھے، ان کے سامنے کتاب و سنت، قرآن اللہ کا کلام پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور اس کی بہترین تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ اس کتاب و سنت کو دیکھتے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرتے اور اس کے داعی بن جاتے۔ اسلام کو سب سے پہلے سننے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے، آگے پھیلانے والے یہ جماعت صحابہ ہے۔ جب صحابہ کے خلاف نفرت پھیلائی جائے گی، جب صحابہ کے خلاف ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں، صحابہ مشکوک ہو گئے تو کتاب و سنت پر ایمان کیسے؟ تو یہ ٹولہ نہ تو ان کا قرآن مجید پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، اور نہ ہی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس ہے۔ روافض کا بنیاد رکھنے والا ابن سبا، جس نے یہودیت سے چولا بدلا اور اسلام کا چولا پہنا اور ظاہری اسلام کا اظہار کر کے اس باطل دین کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں، اسلام کو مشکوک بنا کر پیش کیا جائے۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اللہ کرے۔ الحمدللہ یہ سبائی رافضی پورا زور لگانے کے باوجود اللہ کے روشن کیے ہوئے اس نور کو بجھا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
یہ پھونکے مار مار کے اس چراغ کو بجھانے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ اس نور کو غالب کر کے رہے گا، کیونکہ یہ نور اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے کوئی ظالم بجھا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی ایک مثال دیکھیے، یہ ان کا ایک بڑبولا شہریار عابدی کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی حرمت پر بکواس کر رہا ہے کہ سرکار آپ کا مثلا زوجہ رسول کے بارے میں اب لوگوں کو ام المومنین کہہ دیا جاتا ہے، ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ام المومنین کے صرف ایک معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلحہ نے شور مچایا ہوا تھا کہ جب رسول مریں گے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جی یہ سب مائیں ہیں، مائیں کیوں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ احترام جو ماں والا تصور کیا جاتا ہے، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی نہیں مانا جو اب ہمارے مان رہے ہیں، انہوں نے کہا صرف اس سے کوئی احترام نہیں ہے، صرف نکاح ہے، نکاح حرام۔ کس قدر گھٹیا انداز میں اس ظالم نے، مجرم نے اپنے دل کا بغض اور اپنا گند اپنے منہ سے نکالا کہ ام المؤمنین کا معنی کہ وہ صرف ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اہل اسلام پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے جو الفاظ کہے، دوبارہ پھر اسی ذاکر کی زبان سے سن لیجئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جی یہ سب مائیں ہیں، مائیں کیوں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ احترام جو ماں والا تصور کیا جاتا ہے، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی نہیں مانا جو اب ہمارے مان رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ان خرافات کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو مائیں کہا گیا، اس سے ماں والا احترام ثابت نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان کا احترام لازم نہ کرنا ہوتا تو پھر انہیں مومنوں کی مائیں کیوں قرار دیتا، صرف حرمت نکاح کا ہی فیصلہ سنا دیتا؟ مائیں کیوں فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کے دل میں ان کی عزت، ماں والی عزت باقی رہے، اسی لیے حرمت نکاح کے ساتھ ساتھ انہیں مائیں بھی قرار دیا۔ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کا ادب احترام ماں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ پر، سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، سیدہ حفصہ پر، میرے نبی کی ساری ازواج پر، وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری حقیقی مائیں ان پہ قربان ہو جائیں۔ یہ احترام ہے مومنین کے دل میں اپنی ماؤں کا۔ لیکن یہ مائیں اہل ایمان کی ہے، جیسے میری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، جب انہیں کہا گیا کہ فلاں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ صحیح کہتا ہے، کیونکہ میں مومنوں کی ماں ہوں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ رسول کی ازواج کو اپنی ماں نہیں مانے گا۔ ماں صرف وہی مانے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ باقی رہا اس کا یہ جھوٹ اور بہتان کہ اہل سنت بھی ان کو ماں والا احترام نہیں دیتے، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر یہ شخص تھوڑی سی بھی شرم و حیا رکھتا تو علماء اہل سنہ پر لگائی ہوئی اس تہمت کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثابت شدہ دلیل دیتا۔ بس اتنا دھیان میں رہے کہ وہ واقعی علماء اہل سنہ ہو، نہ کہ نئے اور پرانے رافضی جو اہل اسلام کو گمراہ کرنے کے لیے اہل سنت کا روپ دھارے، مفتی اور علامہ کہلواتے ہوئے بظاہر سنی بن کر رافضیت کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے چند ٹکڑوں کی قیمت پر اپنے ایمان کو بیچا ہوا ہے۔ ایسے لوگ پہلے بھی کم نہ تھے، اور اب بھی آستین کے ایسے سانپوں کی ایک بڑی کھیپ موجود ہے۔ اللہ ان سانپوں کے شر سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ اس رافضی نے جو بیان کیا، اور صرف یہی ایک نہیں بلکہ عرب و عجم کے مجوسی سبائی رافضی بار بار مختلف مقامات پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف منسوب بات کو لے کر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو جانے کے بعد وہ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ سے نکاح کرے گا،
اور یہ باتیں کئی سنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ 20-22 کتب نہیں، اگر کوئی بے سند بات یا ضعیف اور کذاب راویوں کی سند سے مروی کوئی بات 20,000 کتابوں میں منقول ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پروپیگنڈا پھوڑی کوڑی سے بھی کیا گزرا ہے کہ کتب اہل سنت میں یہ بات موجود ہے، ان کی 20 کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ بے سند یا ایسی باسند بات جس کی سند میں کذاب راوی ہوں یا سخت ضعیف راوی ہوں، ان کی اس گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت آج بھی اسی اصول پہ قائم ہے۔ کتب حدیث و تفسیر ہو یا دیگر کتب، اہل اسلام ہمیشہ سے ان میں موجود روایات کو خوب چھان پھٹک کر کے اور تحقیق کر کے پھر قبول کرتے ہیں۔ بیان کرنے والے ایک ایک راوی کی مکمل تحقیق موجود ہے، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات کی تحقیقات موجود ہے۔ ہزاروں اہل علم نے روایات کی تحقیق و تخریج فرمائی ہے، اور یہ اصول ایسے مضبوط اور دو ٹوک ہے کہ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام کے ہاں موجود ذخیرہ احادیث کا معاملہ روایات کے نام پر روافض کی من گھڑت رام کہانیوں اور داستانوں جیسا نہیں کہ جن کی اکثر و بیشتر راویوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، آواز پہ آن دیے، اس بنیاد پہ ان کا جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ المختصر اس حوالے سے روافض شیعہ کی طرف سے اہل اسلام کی جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں سے بعض کتابوں میں تو اس روایت کی سند موجود ہے۔ مثال کے طور پہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبریٰ جلد 7 ہے، صفحہ 69 کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں سند موجود ہے۔ دارالکتب العلمیہ کی مطبوع جلد 7 صفحہ 110 پر روایت نمبر 13,418، آپ اس کی سند پہ نظر ڈالیں، خوب غور سے دیکھیں۔ سند میں محمد بن حمید ہے جو کہ مہران بن ابی عمر سے بیان کر رہا ہے، اور وہ سفیان ثوری سے، پھر ثوری نے عن کے ساتھ اسے داؤد بن ابی ہند سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے بیان کیا۔ اسی طرح بعض دیگر کتب اہل اسلام میں بھی اس سند سے یہ روایت موجود ہے۔ مثلا زمخشری کی تفسیر کشاف کی تخریج و تحقیق فرمائی امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے، اس کی 3 جلد صفحہ 128 دیکھیے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی تفسیر کے حوالے سے نقل فرمائی، اس کی سند میں بھی مہران ہے۔ اب ان راویوں کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ یہ محمد بن حمید بن حیان الرازی ہے، اس کا تذکرہ اسماء الرجال کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب دیکھ لیجئے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 547 سے 550 تک اس کے احوال منقول ہیں۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق بیان کی، اسے ثقہ قرار دیا، لیکن بعض دیگر محدثین نے اسے سخت ضعیف اور کذاب بھی کہا۔ ثقہ کہنے والوں میں امام ابن معین، جعفر بن ابی عثمان الطیالسی، اسی طرح صفحہ 548 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن المبارک اور جریر سے اس کی روایات صحیح ہے۔ باقی اہل الرئی سے اس کی روایات تو یہ انہیں زیادہ جانتا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں، امام یحییٰ بن معین نے مجھ سے اس ابن حمید کے بارے میں سوال کیا کہ کس وجہ سے لوگ اس پہ جرح کرتے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا یکون فی کتابہ شیء فیقول لیس ھذا ھکذا فیأخذ القلم فیغیرہ، اس کی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، پھر یہ کہتا ہے یہ روایت اس طرح نہیں، بس قلم اٹھاتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے۔ تو ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا بئس ھذہ الخصلہ، بہت بری خصلت ہے۔ یہ ہمارے پاس بغداد آیا تھا تو ہم نے اس سے یعقوب القمی کی کتاب کے کچھ اوراق پلٹائے، ہمارے ساتھ امام احمد بھی، ہم نے اس سے سنا اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے کہ امام ابن معین نے اسے ثقہ کہا اور امام احمد ابن حنبل اس سے روایت لیتے تھے، لیکن جب امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے امام ابن معین رحمہ اللہ کو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب میں رد و بدل کر دیتا ہے، تو ابن معین نے
اس کی اس خصلت کو برا قرار دیا۔ امام یعقوب بن شیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا محمد بن حمید کثیر المناکیر تھا، یعنی کثرت سے منکر روایات بیان کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی حدیث محل نظر ہے، صفحہ 549۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں۔ امام جوزجانی رحمہ اللہ نے فرمایا غیر ثقہ ہے۔ امام فضل الرازی نے فرمایا میرے پاس ابن حمید کی 50,000 روایات ہیں، میں ان میں سے ایک حرف بھی بیان نہیں کرتا۔ امام اسحاق بن منصور نے فرمایا اس نے ہمارے سامنے ایک کتاب سلمہ سے روایت کرتے پڑھی، پھر میرا علی بن مہران کے ہاں جانا ہوا، وہ سلمہ کی کتاب المغازی پڑھ رہے تھے، ہم نے انہیں بتایا کہ یہ تو ابن حمید نے سلمہ سے روایت کی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بتایا یہ تو اس نے مجھ سے سنی، مطلب اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے ایک واسطہ گرا دیا کرتا تھا۔ امام صالح بن محمد الاسدی نے فرمایا یہ ابن حمید ہم سے جتنی روایات کرتا ہم ان میں اسے متہم پاتے، اس کی احادیث میں اضافہ ہوتا تھا۔ ما رأیت اجرأ علی اللہ منہ، اس سے زیادہ اللہ پر جسارت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ دو لوگوں سے زیادہ جھوٹ کے ماہر میں نے نہیں دیکھے، ایک سلیمان شاذکونی اور دوسرا محمد بن حمید۔ امام جعفر بن محمد بن حماد کہتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ الدامغانی سے سنا، جب ہارون بن مغیرہ راوی فوت ہوئے تو میں نے اسے ابن حمید سے کہا تو اس نے 360 سے کچھ زیادہ روایات بیان کی، پھر ابن حمید نے بعد میں ہارون سے ہزاروں روایات بیان کر دی، یعنی اپنی طرف سے روایات گھڑتا اور بڑھاتا جاتا۔ ابو القاسم کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس محمد بن حمید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انگلی سے منہ کی طرف اشارہ کیا، میں نے ان سے کہا کیا وہ جھوٹ بولتا تھا؟ تو سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا ممکن ہے بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے اس پر تدلیس کی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے وہ عمدن جانتے بوجھتے جھوٹ بولتا تھا۔ ابو نعیم بن عدی کہتے ہیں میں نے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے اس کی منزل پر سنا، جبکہ اس وقت وہاں ابن خراش اور رئی شہر کے مشائخ اور حفاظ حدیث موجود تھے، تو انہوں نے ابن حمید کا تذکرہ کیا، فاجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا وانه يحدث بما لم يسمع، سبھی اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ حدیث میں بہت زیادہ ضعیف ہے، اور اس بات پر کہ یہ وہ احادیث بھی روایات کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں ہوتی۔ داؤد بن یحییٰ نے بیان کیا کہ امام ابو حاتم پہلے اس سے روایت لیتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ابن خراش نے فرمایا حدثنا ابن حمید وكان والله يكذب، یہ ابن حمید ہم سے احادیث بیان کیا کرتا تھا اور اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا تھا۔ وقال ابو علی النسابوری نے فرمایا کہ اگر کوئی استاد محمد بن حمید سے روایت لے، چونکہ امام احمد نے ان کی بہت تعریف کی ہے، تو امام ابن خزیمہ نے فرمایا انہ لم یعرفہ ولو عرفہ کما عرفناہ ما اثنى علیہ اصلا، دراصل امام احمد بن حنبل نے اسے پہچانا نہیں تھا، اگر اس کو اچھی طرح پہچان لیتے جیسے ہم نے پہچانا تو کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اس راوی محمد بن حمید کی حیثیت کہ سخت ضعیف ہے، کہیں کی سند کہیں فٹ کر دیا کرتا تھا۔ بعض ائمہ حدیث نے بیان فرمایا کہ یہ متن تو نہیں گھڑتا تھا لیکن متون پر سند چڑھا دیتا تھا۔ پھر اس نے یہ روایت مہران بن ابی عمر سے اور انہوں نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کی، ان کا حال بھی دیکھ لیجئے، تہذیب جلد 6 صفحہ 438۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا ثقہ ہے، مسلمہ طور پر شیخ ہے، میں نے ان سے روایات لکھی۔ وَكَانَ عِنْدَهُ غَلَطٌ كَثِيرٌ فِي حَدِيثِ سفیان، سفیان سے روایت میں اس کی بہت غلطیاں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام ابراہیم بن موسیٰ کو فرماتے سنا، وہ مہران کو ضعیف قرار دیتے تھے اور فرمایا کہ اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں۔ امام ابو حاتم نے فرمایا ثقہ اور حدیث میں صالح ہیں۔ امام حاکم ابو احمد نے فرمایا یہ محدثین کے ہاں قوی نہیں۔ امام ساجی نے کہا اس کی روایت میں اضطراب ہے۔ امام عقیلی نے فرمایا
रवा अन सौरी अहादीस ला युताबउ अलैह, इसने इमाम सुफियान सौरी से ऐसी अहादीस रिवायात की हैं जिसमें इसका कोई मुताबिक नहीं। इससे मालूम हुआ कि मेहरान बिन अबी उमर खुद ही कोई खास सिका रावी नहीं, फिर सुफियान सौरी से रिवायत में तो बहुत ज्यादा गलतियों का शिकार था। और शियों की तरफ से पेश की जाने वाली ये रिवायत भी सुफियान सौरी रहमहुल्लाह से ही है। फिर खुद इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह भी मुदल्लिस थे, रिवायत भी अन से है। तो ऐसी सख्त ज़ईफ रिवायत लेकर उम्मुल मोमिनीन कायनात भर के मोमिनों की मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ बकवास करना किसी मोमिन का काम नहीं हो सकता। हमने अर्ज किया कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ मंसूब रिवायत की सनद में ये 3 इल्लतें मौजूद है। कई एक कुतुब तफसीर में भी ये रिवायत मौजूद है, या तो इसी सनद से या बेसनद। फिर बाद में इसे इब्ने बशकवाल की किताब गवामिजुल अस्माइल मुबहमा इससे भी पेश किया। इसमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ मंसूब रिवायत की एक और सनद मज़कूर है। ये देखिए सफ़ा 711 और 712, इसमें अल हुज्जतु फी ज़ालिक कहकर जो रिवायत नकल की उसकी सनद देखिए सफ़ा 712 पर मज़कूर है। इस सनद में आगे चलकर मोहम्मद बिन मरवान है जिसने ये रिवायत कल्बी से ली और कल्बी ने अबू साले से। ये सनद का वो सिलसिला है जिसे आइमा मुहद्दिसीन के यहाँ सिलसिलतुल कज़िब कहा जाता है, यानी झूठ की कड़ी, झूठ की चेन। ये मोहम्मद बिन मरवान अस-सुद्दी अस-सगीर कज़्ज़ाब है। तहज़ीब के जिल्द 6 में सफ़ा 40 से इसके अहवाल शुरू होते हैं। इसके उस्तादों और शागिर्दों के जिक्र के बाद पहला कौल इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने नकल फरमाया। जरीर बिन अब्दुल हमीद ने इसे कज़्ज़ाब कहा। इमाम इब्न मईन ने फरमाया सिका नहीं। इमाम इब्न नुमैर ने फरमाया लैसा बिशै, ये कुछ भी नहीं, यानी इसकी हदीस की कोई हैसियत नहीं। इमाम याकूब बिन सुफियान ने फरमाया ये ज़ईफ और गैर सिका है। इमाम सालेह बिन मोहम्मद ने फरमाया ये ज़ईफ था और अहादीस घड़ता था। इमाम अबू हातिम ने फरमाया ये अहादीस में गया गुजरा, मतरूकुल हदीस था। इमाम बुखारी ने फरमाया मुहद्दिसीन ने इससे सकूत इख्तियार फरमाया, यानी इसको लायक इल्तिफात ही नहीं जाना। इमाम इब्न अदी ने फरमाया इसकी रिवायात पर ज़ौफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम जोज़जानी ने फरमाया गया गुजरा था। इमाम इब्न हिब्बान ने फरमाया इसकी हदीस लिखना जायज़ नहीं मगर बतौर इबरत, इससे किसी हाल में हुज्जत नहीं ली जा सकती। यही बात इमाम अबू जाफर तबरी ने कही। इब्न शाहीन ने इसका जिक्र ज़ुअफ़ा में किया। अब आइए सनद के एक दूसरे रावी की तरफ। मरवान सुद्दी सगीर ने जिससे ये रिवायत ली वो है मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी। तहज़ीब की जिल्द 5 सफ़ा 594 पर इसके अहवाल शुरू होते हैं। इससे रिवायत लेने वालों और जिनसे इसने रिवायत ली उनके नामों के बाद इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सबसे पहले ये नकल किया। मुअतमिर बिन सुलेमान ने अपने वालिद सुलेमान बिन तरखान रहमहुल्लाह का कौल नकल फरमाया कि कूफे में 2 बड़े कज़्ज़ाब थे, उनमें से एक कल्बी था। लेस बिन अबी सुलेम ने फरमाया कूफे में 2 बड़े झूठे थे, एक कल्बी और दूसरा सुद्दी। इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह ने फरमाया ये कुछ भी नहीं, लैसा बिशै। इमाम बुखारी ने फरमाया यह इब्न मईन और इमाम इब्न महदी ने इसे मतरूक करार दिया। इमाम अबू अवाना ने फरमाया मैंने कल्बी से ऐसी बात कहते सुना जिसने भी वो बात की उसने कुफर किया। सवा 595 पर अबू जुज़ ने फरमाया मैं गवाही देता हूं कल्बी काफिर है। इसने कहा कि जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए उठे तो अली बैठ गए, जिब्राइल ने अली पे वही करनी शुरू कर दी। इमाम उकैली ने फरमाया ये अब्दुल्लाह बिन सबा का साथी और राफियों में से था। इमाम सुफियान सौरी ने फरमाया अजबन लिमन यरवी अनिल कल्बी, ताज्जुब उस पर है जो कल्बी से रिवायत करे। इमाम अबू हातिम ने फरमाया सौरी इस कल्बी से रिवायत नहीं करते थे बल्कि बतौर ताज्जुब इसकी रिवायत बयान करते थे, लोग उसे रिवायत समझ लेते। अबू आसिम कहते हैं मुझसे सुफियान सौरी ने बयान फरमाया कि कल्बी ने कहा जो कुछ मैंने
عن ابی صالح عن ابن عباس بیان فرمایا، وہ سبھی جھوٹ ہے، یعنی اقراری مجرم اور اقراری جھوٹا تھا۔ یہ 10 اقوال ہم نے بطور نمونہ نقل کیے ہیں۔ کوئی ہمارا یہ بیان اس رافضی شہریاری عابدی گستاخ کو دکھائے اور اس سے کہے کہ صرف اعتراض ہی کرتے ہو، جواب دینے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ یہ صفحہ 596 بھی دیکھ لو۔ یہ ہمت کر کے اپنے رافضی بابا کلبی کی احوال دیکھ لو اور پھر بتائے کوئی کہ یہ جھوٹا تمہارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی روایت کے بل بوتے پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چادر چار دیواری کی حرمت کو پامال کرتے ہو۔ اللہ تم سے حساب لے جیسے اللہ نے فرعون سے حساب لیا۔ بعض تابعین نے بھی یہ بات بیان کی جیسے کہ کتب تفسیر میں ہے، لیکن تابعین کی روایات یا ان کے اقوال اس معاملے میں مرسل روایات کے قبیل سے ہے اور منقطع ہے، ایسی روایات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ رافضی اگر سچے ہیں تو مسلمانوں کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بسند صحیح کوئی ایک روایت نکال کے دکھا دے، انشاءاللہ ان کو ان کی حیثیت کے مطابق انعام دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ایسا نہ کر سکے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج امہات المؤمنین پر بھوک بھوک کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کو پامال نہ کرو۔ یہ ازواج رسول ہی کے خلاف بکواس نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی تمہاری بیویوں پر زنا کی تہمت لگائے تو بتاؤ یہ تمہاری توہین ہوگی یا نہیں؟ تم اس کو اپنی عزت پہ حملہ سمجھو گے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ خمینی کی بیوی زانیہ تھی، فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، کوٹھے پہ بیٹھنے والی تھی، تو کیا خیال ہے اسے خمینی کی توہین سمجھو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ کلینی کی بیوی بدکارہ تھی، بدماش تھی، عیاش تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، کیا تم اسے اپنے امام کلینی کی تعریف سمجھو گے یا اس کی توہین مانو گے؟ اگر تم نے اپنی عورتوں کو صرف متع کا سامان نہیں سمجھ رکھا تو یقیناً تم یہی کہو گے کہ یہ اس کی توہین ہے، یہ خمینی اور کلینی کی توہین ہے، یہ اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اگر کوئی تمہاری بیویوں کے بارے میں یہ بات کرے تو تمہاری عزت پہ ڈاکہ ہوا، تمہارے بڑوں کی توہین ہوئی، تو پھر کیا خیال ہے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کے خلاف زبان دراز کرتے ہوئے اور بکواس کرتے ہوئے تمہیں یہ گمان نہیں آتا کہ تم رسول کی عزت پہ حملہ کر رہے ہو اور رسول کی توہین کر رہے ہو؟ یاد رہے ان نجس لوگوں کے باپ داداؤں سے، ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں سے یہی بدماشی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہ بالفعل ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر تہمت لگائی۔ ان کا یہ پلید ملعون مجوسی علی بن ابراہیم القمی السبائی رافضی، جسے یہ لوگ حجت الاسلام والمسلمین محدث و مفسر کہتے ہیں، ان کے بقول یہ قمی ثقہ ثبت اور معتمد ہے۔ ان کے ہاں مذہب کے نام پر شائع عام بدعات اور وظائف کی سندوں کا دار و مدار اسی قمی پر ہے۔ بطور ثبوت اس کی تفسیر کی جلد 1 صفحہ 8 دیکھ لیجئے، اور اس کی یہ بدبختی اور خباثت بھی کہ کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر حرف گیری کرتا ہے۔ اگر اسلام سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بغض و عداوت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی اس خبیث منحوس کی زبان سے نکلے ہوئے ان گندے کلمات کو میں اپنی زبان پر نہ لاتا۔ دیکھیے اور سنیے، قمی نے تفسیر کے نام پر جو گندگی کا پلندہ اکٹھا کیا ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 377 ہے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 کے تحت یہ مجرم سبائی رافضی لکھتا کیا ہے؟ ما عنا بقولہ فخانتاہما الا الفاحشہ۔ یہ جو نوح اور لوط علیہ السلام کی 2 بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں نے ان سے خیانت کی، اس میں خیانت سے مراد فحش کام کے علاوہ اور کچھ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس خبیث تشریح کا مطلب یہ کہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر
नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दोनों की बीवियों ने फहश हरकत की, बदकारी की, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह की, उसके फरिश्तों की, उसके नबियों की, पूरी इंसानियत की तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इस गुरु घंटाल के ऊपर लानत बरसे। अगर इनकी बकवासात सुनकर कोई इनको मुद्दे की औलाद होने का ताना दे तो ये जल भुन जाते हैं। हालांकि इनके बड़े गुरु घंटाल ऐसे जालिम और मुजरिम थे कि उन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक की अज़वाज पर बदकारी की तोहमत लगाई। अल्लाह इनके साथ वो सलूक करे जिसके ये मुस्तहिक है। आगे इस कुम्मी का जुल्म और तूफान बदतमीजी देखिए, लिखता है फुलाना पर जरूर बजरूर हद कायम की जाएगी। फीमा अतत फी तरीक वकाना फुलान युहिब्बुहा फलम्मा अरादत अन तखरुज इला क़ाल लहा फुलान ला यहिल्लु लकी अन तखरुजी मिन गैरि महरमिन फज़व्वजत नफ्सहा मिन फुलान। इस वजह से जो उन्होंने रास्ते में किया, फुला शख्स उनसे मोहब्बत करता था, जब वो उसकी तरफ निकली रास्ते की तरफ तो फुलान ने कहा कि महरम के बगैर आपका ये सफर हलाल नहीं, तो उन्होंने फुला से अपना निकाह कर दिया। ये फुलान और फुलाना के अल्फाज कुम्मी मुजरम के हैं और इबारत में मकाम का नाम लिखने की बजाय खाली जगह मतबू नुस्खे में है। गौर से स्कैन को देख लीजिए। फिर तफसीर अल कुम्मी का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, जिल्द 4 में इस मकाम का तर्जुमा सफा 537 पर है। मुतरजम मुनीर हुसैन रिजवी है, मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर से छपी है। मुनीर रिजवी ने न सिर्फ यह कि इस मकाम का तर्जुमा नहीं किया बल्कि कुम्मी खबीस की बात ही बदल डाली और लिख मारा। सफा 537 देखे, अली बिन इब्राहिम यानी कुम्मी फरमाते हैं फखानतहुमा से मुराद ये नहीं कि उन्होंने जिना किया या वो फाहिशा थी ताकि उन पर हद कायम होती। ये रिजवी मुजरिम की खयानत है। हकीकत में कुम्मी ने जो खबासत दिखाई वो न सिर्फ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बल्कि नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में। ये उसे आम उर्दूदान तबके तक, अवाम तक लाना नहीं चाहते ताकि वो इनके बातिल मजहब से मुतनफर होकर इस यहूदियों के दिए हुए इस दीन से तौबा ताइब ना हो जाए और इन पर लानत ना भेजे। लेकिन अफसोस इन राफदी मुजरिमों पर कि अंबिया की तौहीन करने वाले, उनकी इज्जत पर हरफगिरी करने वाले अपने गुरु घंटालों पर लानत नहीं भेजते, उनके खिलाफ हक की आवाज नहीं उठाते, जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के खिलाफ हर वक्त इनकी गंदी जुबान गंद उगलती है। अब आइए कुम्मी की तफसीर में छोड़े हुए खाली जगहों की तरफ। इस्लाम दुश्मन राफदी, इनके बहुत से मुजरिम ये खाली जगह भर चुके हैं, हत्ता के फुलाना की भी वमाहत कर चुके हैं और खुलकर अपने बुग़्ज़े दिल को अपने गंदे सीनों से निकालकर जुबान की नोक पे ला चुके हैं। तो देखें इनका ये बहुत बड़ा बागी सरकश विनादी और इस मुजरिम का नाम हाशिम अल बहरानी, जिसे ये लोग अल्लामा और मुहद्दिस बताते हैं। इसकी एक तफसीर है अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान, इसकी जिल्द 8 सफा 62 देखिए। इसी आयत के तहत लिखा है मसलुन ज़रबहुल्लाहु ली आयशा व हफ्सा, मिसाल जो अल्लाह ने आयशा और हफ्सा के लिए बयान की। फिर इसके बाद इस मुजरिम ने अपने पेशवा गुरु घंटाल कुम्मी की रिवायत नकल की और खाली जगह में अल बसरा लिख रखा है। गौर से स्कैन देख लीजिए, मजीद सुनिए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने वाले, इन्हीं की किताबों से दिखाएंगे। ये इनका बहुत बड़ा आदमी मुल्ला बाकिर मजलसी और उसकी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 22 सफा 240 देखिए, यही बात नकल की। फिर सफा 241 पर लिखा कौलुहु अरबा, 4 से मुराद अबू बकर, उमर और उनकी बेटियां हैं, और अल्फाहिशा शायद ये महज निकाह के माहना में कहा गया हो। फिर मजलिसी ने लिखा कौलुहु लयुकीमन्नल हद, रिवायत में है कि वो जरूर बजरूर उस पर हद कायम करेगा। इसका मतलब है कायम अलैहिस्सलाम जब वापस लौटेगा तो उस पर हद कायम करेगा। और आगे लिखा है वल मुरादु बिफुलान तलहा, इस रिवायत में फुला से मुराद तलहा है, जैसे कि पहले गुजरा कि उसने हयात रसूल में ही ये जाहिर कर दिया था।
جو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ان کے بعد عائشہ سے نکاح کروں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ملا باقر مجلسی کی خرافات کے مطابق بصرہ کے راستے میں یا بصرہ کی طرف سفر سے پہلے طلحہ نے مومنوں کی ماں عائشہ سے نکاح کر لیا تھا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ قمی باقر مجلسی ہاشم بحرانی کی خرافات کا ان کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں۔ یہ سیدھے سیدھے انبیاء علیہ السلام کی ازواج اور خاص طور پر امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر بدکاری کی تہمت ہے۔ یہ ان کے ایک سبائی رافضی معاصر لبنان کا جمیل حمود العاملی، جسے یہ لوگ آیت اللہ علامہ اور محقق مانتے ہیں، اس نے اس بہتان پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہی اس کی گمراہی اور اس کی خباثت کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتاب کا نام ہے خیانت عائشہ، یعنی خیانت عائشہ، ناممکنات اور حقیقت کے درمیان۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ویسے تو پوری کتاب ہی اس موضوع پر ہے، لیکن اس کے صفحہ 90 پر اس مجرم ظالم نے الخبر الرابع کے تحت بحرانی کی برہان سے یہ بات نقل کی جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ صفحہ 91 کی عبارت دیکھیں، اللہ گواہ ہے وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، دل پہ پتھر رکھ کر ان زندیق بے دین ملحدین کی عبارت نقل کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی خباثت، دل کا بغض اور کینہ یوں بیان کیا، وَلَا يُقِيمَنَّ الْحَدَّ عَلَى فُلَانَةٍ أي عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان فلان أي طلحة يحبها فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہ مجرم کہتا ہے، یہ ظالم بکواس کرتا ہے کہ ضرور اس فلانہ پر حد قائم کرے گا، یعنی عائشہ پر، بصرہ میں ان کے کیے کی سزا کے طور پر، اور فلاں یعنی طلحہ اس سے محبت کرتا تھا۔ جب اس نے بصرہ نکلنے کا ارادہ کیا تو فلاں یعنی طلحہ نے ان سے کہا محرم کے بغیر آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں، حلال نہیں، تو انہوں نے فلاں یعنی طلحہ سے اپنا نکاح خود کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اسی صفحہ 91 کا حاشیہ نمبر 1 بھی دیکھیں، اس نے مجلسی بحرانی کی کتابوں کے حوالے دیے، اور تیسرا حوالہ مذہب کی تفسیر نور الثقلین کے انہی مقامات کا دیا جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے۔ اس کتاب کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر کی گواہی پیش کی جائے کہ خود ان رافضیوں کے ہاں یہ خبیث ترین عقیدہ موجود ہے۔ مزید سنیے اس مجرم ملحد رافضی سے، فقہ الخبر کے نام سے لکھتا کیا ہے صفحہ 91 پر، الخبر واضح الدلالة على صدور الفاحشة من عائشہ وحفصہ على وجہ الخصوص۔ یہ خبر واضح طور پر دلالت کرتی ہے بطور خاص عائشہ حفصہ سے بدکاری کا صدور ہوا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، پوری انسانیت کی لعنت ہو، اور اللہ انہیں جہنم کے اندر فرعون سے بڑا عذاب دے۔ یہ اصل الحاد کے داعی ہے جو اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا روپ دھار کر، مسلمانوں کا چولا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، آپ کے گھر کی چادر چار دیواری پر حملے کر کے اسلام کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ سوچئے اور انصاف سے سوچئے، کوئی مسلم ایسا جرم کر سکتا ہے؟ اس جرم کا تصور بھی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، کوئی زانی ہو، فاحشہ، بدکار ہو، دنیا کا گندہ ترین انسان ہو، بد اخلاقی کے کسی مقام پر فائز ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ ایک طرف شہریار عابدی، حسن یاری جیسے لوگ ہیں جو موضوع من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں کہ طلحہ نے ایسا کہا تھا، تو دوسری طرف حمود عاملی، امیر قریشی، یاسر خبیث جیسے لوگ ہیں جو اپنے پوپ پادریوں کی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا ہو چکا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، اور طلحہ نے تو نکاح بھی کر لیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک تیسری قسم بھی لوگوں نے تیار کر رکھی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو اہل السنہ کا ہم پر بہتان و تہمت ہے، ہم تو ایسا کچھ نہیں کہتے، تاکہ جو ان سے متنفر ہو وہ ان کی باتیں سن کر تیسری قسم کی واپس ان کی طرف لوٹ آئے۔ اگر کسی کے دل میں اور اس کا تعلق ان گروہوں سے ہے، ایمان کی ایک رمق بھی باقی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی محبت کا کوئی ذرہ بھی باقی ہے تو ان خباثتوں کو دیکھنے کے بعد، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان ظالموں کے جملوں کو سننے کے بعد ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، توحید کی طرف لوٹ آؤ۔ اور ایک اہم بات، یہ رافضی گرو گھنٹال جیسے ملا باقر مجلسی، علی قمی، ہاشم بہرانی اور ان جیسے بہت سارے دیگر ملحد یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جمل کے موقع پر محرم ساتھ نہ تھا۔ یہ ان کذابوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے سگے بھانجے اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کے سگے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے۔ بھانجے کا محرم ہو رہا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اسی قرآن مجید سے جسے اہل اسلام رب کی آخری کتاب اپنی اصل شدہ حالت میں مانتے ہیں، اور یہ رافضیوں کا گروہ اسے محرف مانتا ہے اور اپنا اصل قرآن 12ویں کے پاس غار میں سمجھتا ہے، حالانکہ 12ویں کی پیدائش میں خود ان کا آپس میں سخت اختلاف ہے کہ پیدا ہوا بھی یا نہیں۔ آخری بات، جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تھی، سیدنا علی نے انہیں ان کے سگے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ باعزت مدینہ بھیجا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر رافضیوں کے گرو گھنٹالوں کی تہمتیں سچی ہیں تو مولا علی نے وہیں پر ان پر شریحت کیوں نہیں لگائی؟ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں یہ رسول کی عزت پہ حملہ آور ہیں، یہ نبی کریم کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں اور آج پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہے، اور یہ نبی کے صحابہ کے دشمن ہے، یہ پوری امت اسلامیہ کے دشمن ہے۔ ہم پھر دعوت فکر دیں گے ان ظالموں کے سٹیجوں پر بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چومنے والے، ان کے سٹیج کی زینت بننے والے، چند ٹکڑوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ کر ان کی تعریفوں کے پل باندھنے والے اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے والوں، تمہارے دل میں کوئی نبی کی عزت ہے؟ تمہارے دل میں کوئی عائشہ کی عزت ہے، مومنوں کی ماں کی عزت ہے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت ہے؟ تو غور کرو، تمہاری ماں کو کوئی زانیہ کہے، اس کے ہاتھ چومو گے، اس کو گلے لگاؤ گے، اس کے ساتھ ایک سٹیج میں بیٹھو گے؟ اور جو مومنوں کی ماں، کائنات بھر کے مومنوں کی ماں پر یہ تہمتیں لگائے، تمہارا ایمان کہاں مر جاتا ہے جب تم ان کی محفلوں کی زینت بنتے ہو؟ توبہ کرو اس جرم پہ، معافی مانگو اللہ سے اور اصل اسلام کی طرف لوٹو۔ اور اصل اسلام یہ ہے کہ ان ظالموں سے برات کرنا مسلمانوں پہ واجب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔